بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی دفعہ بچے یا بڑے بھی نیند میں ڈر جاتے ہیں اور سوئے ہوئے کوئی ایسا خواب دیکھ لیتے ہیں جو ان کو ڈرا دیتا ہے، یا کوئی سارے دن میں کوئی ایسا عمل ہوا ہوتا ہے کہ رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی اور ایک ڈر سا لگا رہتا ہے۔ تو اس صورت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر اور ایک دعا ہمیں سکھائی ہے جو ہم پڑھ لیں تو ہمارا ڈر ختم ہو جائے گا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ جامع ترمذی میں 3528 نمبر روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے۔ سیدنا عمر بن شعیب اپنے عن ابی عن جدی، یعنی سیدنا عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فزع احدکم فی النوم، جب تم میں سے کوئی نیند میں گھبرا جائے، ڈر جائے اور جو ہے اس کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگے تو وہ یہ کلمات کہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا پڑھ لیں فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، تو بے شک وہ جو گھبراہٹ اور جو اس کا خواب ہے اور جو اس کو کسی بھی چیز کی طرف سے اس کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، لن تضرہ، اس کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر کوئی کبھی ڈرانا خواب آ گیا ہے تو فوری طور پر جو ہے وہ یہ دعا پڑھیں، یا جو ہے وہ کبھی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، بندہ جو ہے وہ کسی جگہ پر اکیلا ہے، گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ جب بندہ لے لیتا ہے تو ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ من غضبہ، اس کے غضب سے، و عقابہ، اور اس کی سزا سے، و شر عبادہ، اور اس کے بندوں کے شر سے۔ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے، میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی سزا دے رہا ہے؟ تو بندہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے یاد کر رہا ہوں، میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، مجھے بچا لے، مجھے بچانے والا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور بندہ کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائیں، خود سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان اگر بندے کو ہو جائے نا تو بندہ پوری زندگی ہر لمحہ اللہ کو پکارتا رہتا ہے۔ تو آگے کیا فرمایا؟ وہ شر عبادی، اور اس کے بندوں کے شر سے، یعنی کوئی بندہ تو پلاننگ نہیں کر رہا ہے یہاں پہ کہ مجھے ڈرائے، اور کوئی جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کسی نے کوئی سیٹ کیا ہو کہ مجھے ڈرا کے چلا جائے۔ ومن ہمزات الشیاطین، اور شیطان کے وسوسوں سے، اگر خواب میں شیطان آ رہا ہے، وان یحضرون، اور یہ کہ شیاطین اور جن جو ہے وہ کوئی اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آ کر مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں یا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بندہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کے جو ہیں وہ اس کا ڈر ختم ہو جائے گا، اور وہ خواب اور وہ جو معاملات ہیں یا کوئی بھی چیز وہاں پہ جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ مسلسل اس دعا کو پڑھتے رہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بچانا ہے اور کوئی ذات بچانے والی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ یقین نہ کرے اور ڈر جائے، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مخلوقات ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور یہ ان اذکار اور دعاؤں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف یقین کے ساتھ پڑھتے جائیں، کئی دفعہ امتحان جو ہے وہ تھوڑا بڑا بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھوڑی بڑی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مسلسل لگے رہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے نکال لیتا ہے انسان کو، بس کئی دفعہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ میرا بندہ کیا مشکل وقت میں بھی مجھے یاد کرتا ہے، کیا خوشی میں بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ کئی دفعہ نعمتیں دے کے ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ تکلیفیں دے کے ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے: اے اللہ ہم پر وہ چیزیں نہ ڈال جس کا ہم بوجھ اٹھا نہیں